نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا شيخ المكرم المفخم المحترم محمد ابراهيم بن محمد الصديق قال حصل لي الاجازه الى الشيخ الحافظ عبد السلام بن محمد قال قرات بعد صحيح البخاري وسمعت بعده بقراءه الاخوان على الشيخ الحافظ محمد بن الفضل الجوهري وحصل له الاجازه والقراءه والسماع عن الحافظ عبد المنان الوزير آبادي عن السيد نذير حسين الدهلوي عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن والده ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم القرظي المديني قال أخبرنا والدي إبراهيم القرظي قال قرأت على أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشرابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري عن السراج الحسين المبارك الزبيدي عن أبي البكر عبد الأول بن عيسى السجزي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مغفر الداوودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الثقفي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف المربري عن الإمام الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري قال الإمام البخاري باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائز حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، آپ نے ہمارے ایک بچے سے صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث اپنے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باسند سنی ہے۔ اس حدیث پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے یہ حدیث ہوتی کیا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اسلام کا مختصر اور جامع تعارف انشاءاللہ الرحمن کرواؤں گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر بھی بات ہوگی، اور صحیح البخاری یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اگر آپ سب لوگ توجہ سے سنو گے تو اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ سب کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور آپ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، اس وقت کے دینے پر انشاءاللہ زندگی میں آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا کہ ہم نے حدیث کی ایک مجلس میں وقت دیا تھا اور ہمیں کچھ ملا نہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا، ہم کوئی اور کام کر لیتے تو زیادہ فائدہ ہو جانا تھا، ادھر نہ آتے۔ انشاءاللہ زندگی میں آپ کو اس وقت دینے پر پچھتانا انشاءاللہ نہیں پڑے گا۔ پوری توجہ سے سننا ہے اور اٹھ کر ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ عزیز بھائیوں، اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں پر اللہ مالک الملک کی ان گنت نعمتیں اور احسانات ہیں، اور رب العالمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی ان گنت لا تعداد بے حد و حساب نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت بھی چھوٹی نعمت نہیں ہے، ایک بھی چھوٹی نہیں۔ آپ صرف ایک مثال سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں۔ ہم سب سانس لیتے ہیں، یہ سانس ہمارے اندر جاتا ہے۔ اگر سانس انسان کے اندر جانا بند ہو جائے، اللہ اس کو اندر جانے سے روک دے، دنیا میں کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی سرجن، کوئی پروفیسر ہے ایسا جو رب کے اندر جانے سے روکے ہوئے سانس کو اندر بھیج دے؟ اگر سانس اندر جانے سے رک جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ موت واقع ہو جائے گی۔
زندگی ختم ہو جائے گی. سانس اندر چلا گیا ہے، اندر جانے کے بعد پھر باہر نکلتا ہے. اگر سانس اندر ہی رک جائے، رب اس کو باہر نہ نکلنے دے، تو کوئی دنیا میں ایسی ہستی ہے جو رب کے اندر روکے ہوئے سانس کو باہر نکال دے؟ میرے بھائیوں، سانس کا اندر جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اندر جا کر باہر آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، دیانتداری سے بتاؤ، 24 گھنٹوں میں ہم جو سانس لیتے ہیں، ہم ان سانسوں کو گن سکتے ہیں؟ ہمیں پروردگار ایک ایک سانس پر دو دو نعمتوں سے نواز رہا ہوتا ہے. ہم سانس ایک لیتے ہیں، رب کی دو نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. ہم تو 24 گھنٹے کے اپنے سانس وہ شمار نہیں کر سکتے جس ایک ایک سانس پر رب کی دو دو نعمتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. تو ہم اللہ کی نعمتوں کو کیسے شمار کر لیں گے؟ کون کر لے گا شمار دنیا میں؟ اور کیا خیال ہے میرے بھائیوں، یہ سانس لینا، اندر جانا سانس کا اور باہر آنا، یہ دو نعمتیں جو رب کی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہیں نا؟ کیوں جی؟ یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں بہت بڑی نعمتیں. آپ کسی بھی اللہ کی نعمت پر غور شروع کر دیں، کسی بھی نعمت پر، آپ کو وہ چھوٹی نہیں معلوم ہوگی. مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں میں اللہ نے بینائی رکھی ہے، بینائی، دیکھنے کی صلاحیت، دیکھنے کی قوت اللہ نے پیدا کی ہے. اگر ہمیں کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، ہماری آنکھ میں تکلیف ہو، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، اسپیشلسٹ کے پاس، وہ ہمیں کہے کہ چند دنوں میں آپ کی نظر ختم ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں میں ایک ایسا وائرس آ چکا ہے، جب یہ وائرس آنکھ میں داخل ہو جائے تو نظر ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی نظر کو بچانا چاہتے ہیں نا، تو پھر کم از کم 5 کروڑ روپیہ لگے گا. پھر آپ کی نظر بچ جائے گی، وہ وائرس ختم ہو جائے گا. لیکن اس وائرس کو ختم کرنا مہنگا بہت ہے. آپ مجھے دیانتداری سے بتائیں، اگر کسی کے پاس 5 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنے کی صلاحیت ہو، زمین ہو اس کے پاس، 5 کروڑ کی پلاٹ ہو یا اور ساز و سامان ہو، وہ کیا کہے گا ڈاکٹر کو کہ بند ہوتی ہے نظر تو بند ہو جائے، یا وہ 5 کروڑ روپیہ خرچ کر دے گا؟ ہاں، خرچ کرے گا. تو پھر کیا یہ چھوٹی سی نعمت ہے؟ جو جس پر آپ 5 کروڑ روپیہ ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کوئی چھوٹی سی نعمت ہوگی وہ؟ جس نعمت پر غور کر لو نا، وہ بڑی بڑی نعمت ہے. مگر میرے بھائیوں، اللہ کی ان بے حد و حساب بڑی بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت، جس سے بڑی نعمت زمین پر، آسمان کے نیچے ہے ہی نہیں، وہ نعمت اسلام ہے. اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے. اسلام سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے پروردگار کی انگنت نعمتوں میں سے. اس کی میں صرف ایک دلیل دوں گا آپ کو. ہم سب جو اللہ کی زمین پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہماری اصلی اور ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں.
ہماری حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے. یہ حقیقی کیوں نہیں؟ یہ والی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ اصلی اور حقیقی زندگی کیوں نہیں ہے؟ سنیں، اس لیے نہیں ہے کہ اس زندگی نے بہت جلد ختم ہو جانا ہے، بہت جلد ختم ہو جانا ہے. زیادہ سے زیادہ لمبی یہ زندگی ہو گئی تو 100 سال کی ہو جائے گی، 125 سال کی ہو جائے گی. آپ نے آج کے دور میں کوئی 125 سال کو پہنچا ہوا انسان دیکھا ہے؟ ہاں؟ نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا آپ نے. زیادہ سے زیادہ میں نے کہا 125 سال کی ہو جائے گی. ویسے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے اوپر جائیں گے، بہت کم ہوں گے. اب آپ اسی حدیث پر غور کر لیں تھوڑا سا. اپنے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے ہمسایوں میں، دوستوں میں، اپنے علاقے کے لوگوں میں نظر دوڑا کر دیکھیں، 70 سال سے اوپر جانے والوں کی تعداد آپ کو 10% بھی نہیں ملے گی. ایسا ہی ہے نا؟ 10% نہیں ملیں گے آپ کو 70 سے اوپر جانے والے، پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو میں نے کہا زیادہ سے زیادہ لمبی ہو گئی، 125 سال کی ہو جائے گی، آخر اس نے ختم ہو جانا ہے. اور جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونی. وہاں پر مالک الملک نے موت کو ذبح کر دینا ہے. موت ختم ہو جانی ہے، وہاں موت نہیں آنی کسی کو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ہماری اصلی زندگی، حقیقی زندگی وہ ہے جو اس دنیا والی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے. اور میرے بھائیوں، اس حقیقی زندگی کو اچھا، بہتر، کامیاب بنانے والی آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر صرف 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 ایک چیز ہے. ہماری اصلی زندگی کو اللہ کی رضامندی والی، جنت والی، نعمتوں والی، رب کے دیدار والی، ہاں، جہنم سے بچنے والی اگر کوئی شے ہماری اصلی زندگی کو بنا سکتی ہے تو وہ اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے صرف ایک چیز ہے، دوسری کوئی نہیں. اس کا نام ہی اسلام ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اسلام. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ اسے آپ سمجھ جائیں گے. میں یہ صرف طالب علموں کے لیے باتیں نہیں کر رہا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو سب کو فائدہ ہوگا اس کا. میرے بھائیوں، ساری دنیا کی دولت، مثال دے رہا ہوں، سندھ کی نہیں، پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی دولت اگر پروردگار مالک الملک ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک انسان کو دینا چاہے تو اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. آپ فرض کر لیں پروردگار نے ساری دنیا کی دولت ساری دنیا کے انسانوں سے لے کر ایک بندے کو دے دی. اس ایک بندے نے اس دولت سے مسجدیں بنا دی، مدرسے بنا دیے، ہسپتال بنا دیے، یتیم خانے بنا دیے، بیواؤں کے ریلیف سینٹر بنا دیے، اور پوری کی پوری دنیا کی دولت انسانوں کی فلاح و بہبود کے اچھے سے اچھے اور نیک سے نیک کاموں پر خرچ کر دی. 1 روپیہ بھی ساری دنیا کی دولت کا کسی گندے کام میں خرچ نہیں کیا، اور 1 روپیہ بھی اپنے لیے یا خاندان کے لیے چھپا کے نہیں رکھا.
ساری دنیا کی دولت خرچ کر دی نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو سارے، دیانتداری سے بتانا اگر اس بندے کے پاس، اچھا پہلے یہ بتائیں یہ اس نے جو نیکی کی ہے یہ چھوٹی سی نیکی ہے یا بڑی ہے؟ بڑی؟ غلط ہے جواب، بہت بڑی، ماشاءاللہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بڑی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی کر گیا بندہ، دیانتداری سے بتانا اگر اس کے پاس اسلام نہ ہوا تو اس کی وہ اصلی اور حقیقی زندگی اچھی، بہتر اور کامیاب بن جائے گی؟ یار اتنی بڑی نیکی کر کے بھی نہیں بنتی، ساری دنیا کی خرچ کر کے بھی نہیں بنتی۔ اچھا ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے سے اصلی زندگی اچھی، بہتر اور کامیاب نہیں ہوتی، ہاں تو پھر دنیا دولت سے نہیں نہ صحیح، چلو اسلام کے علاوہ کوئی اور شے بتا دو، آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہو، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اسلام کے علاوہ مجھے کسی دوسری چیز کو بتا دو جو کائنات میں ہے، جو ہماری اصلی اور حقیقی زندگی کو اسلام نہ ہو اور وہ اچھا اور بہتر بنا سکتی ہو، اس کا نام بتا دو۔ چلو میرے بھائیوں پھر یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، کیونکہ ہماری اصلی حقیقی زندگی کو کامیاب، خوشگوار، اللہ کی رضامندی والی، جنت والی، نعمتوں والی اگر کوئی چیز کائنات میں بنا سکتی ہے تو اس کا نام صرف اسلام ہے۔ اور جو چیز ہماری حقیقی زندگی کو کامیاب بنا سکتی ہو اور اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے ہو بھی صرف ایک، اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہوگی؟ ہاں یہ میں نے ایک دلیل دی ہے آپ کو، اور بھی بڑی دلیلیں بہرحال ایک ایک دوں گا ساری باتوں کے لیے جو باتیں بھی کروں گا۔ یہ اس کو یاد رکھیں، اسلام دنیا میں اربوں انسانوں کے پاس پروردگار کی ان گنت، لا تعداد، بے شمار بڑی بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں نے اس کی دلیل دی آپ کو۔ میرے بھائیوں یہ اسلام جو سب سے بڑی نعمت ہے، سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہے کیا؟ اسلام کہتے کس کو ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اچھی طرح سمجھ رہی ہیں بات؟ بے شمار کلمہ پڑھنے والے، میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں آج کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت، اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا اسلام کیا ہے۔ مسلمان ہیں، جماندروں مسلمان ہیں، ان کے باپ دادے بھی مسلمان ہیں، پردادے بھی مسلمان ہوں گے، 7 پیڑھیاں مسلمان ہوں گی، لیکن آج کے مسلمانوں کو اللہ گواہ ہے نہیں پتا اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مختصر الفاظ میں اسلام کا تعارف کرواؤں گا آپ کو، سنیں۔ اسلام میری بات، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات کا نام نہیں ہے۔ اسلام کسی شیخ الحدیث، کسی محدث، کسی مفتی، کسی امام یا کسی پیر صاحب کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا نام بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا، اور میرے بھائیوں آج اسلام، آج رب کی زمین پر آسمان کے نیچے اسلام، تورات، انجیل، زبور، آسمانی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں کہ نہیں؟ آسمانی کتابیں رب نے نازل کی۔ تورات تو مالک الملک نے خود لکھ کر تختیوں پر موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ موسیٰ علیہ السلام وہ لکھی لکھائی تورات لے کر آئے۔ اللہ نے قرآن میں لکھا تورات کے بارے میں، فیہا ھدی و رحمہ، اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تورات، انجیل اور زبور جو آسمانی کتابیں ہیں، آج اگر ان کی کوئی بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں آ جائے، اللہ کی قسم وہ بھی اسلام نہیں ہے، وہ بھی اسلام نہیں۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داود، سلیمان علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اللہ کے اولو العزم پیغمبر آ جائیں، ان کی بات ہو، اللہ کے سچے نبیوں پیغمبروں کی، اور وہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ہو، اس سے ٹکراتی ہو، پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان نبیوں کی بات بھی آج اسلام نہیں ہے۔ کس نے کہا اسلام نہیں ہے؟ میں نے نہیں کہا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی او نصرانی ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما۔ امام الانبیاء نے کہا، او کائنات کے لوگوں، میرا اس کائنات میں رب کی زمین پر بسنے والا کوئی انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، چاہے یہودی کہلاتا ہے، چاہے عیسائی ہے، کوئی بھی دنیا میں انسان ہے جس نے میرا سنا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کر دنیا میں آیا ہوں، پھر اس نے اس چیز پر ایمان نہیں لایا، اس چیز پر وہ جو میں لے کے آیا ہوں، تو وہ یقیناً جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں کہتا ہوں، توجہ کرنا میرے بھائیوں، توجہ کرنا، میں اپنی زندگی کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے پڑھا ہے نا اس کا خلاصہ سمجھا رہا ہوں، بڑا فائدہ ہوگا توجہ سے سنتے رہو گے تو۔ میرے بھائیوں، آج ایک عیسائی یا ایک یہودی، توجہ ہے نا میری طرف، ایک عیسائی یا ایک یہودی آج کی تحریف شدہ کتابیں نہیں، اس کے پاس واقعتاً وہ کتاب ہو جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیوں پر لکھ کر دی تھی، آج کسی یہودی یا عیسائی کے پاس واقعتاً وہ اصلی تحریف سے پہلے کی کتاب ہو جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، انجیل، آج کے کسی انسان کے پاس، اہل کتاب کے پاس وہ زبور ہو، اصلی زبور تحریف کے بغیر، جسے اللہ نے داود علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور وہ 100%، توجہ، وہ 100% اس اللہ کی اصلی تحریف سے پہلے والی کتاب کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، اور 100% توحید کے عقیدے کا حامل ہو۔ 100% کیا ہو؟ اس کے عقیدے میں ایک ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ اور آمیزش نہ ہو، 100% توحید کا عقیدہ ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، اللہ کے سابقہ سارے نبیوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان ہو، سابقہ پر، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، کوئی گندا کام نہ کرتا ہو، وہ یہودی یا عیسائی۔ قسم ہے پیدا کرنے والے پروردگار کی میرے بھائیوں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، اس کی توحید، اس کا آخرت پر ایمان، اس کا سابقہ کتابوں پر ایمان، اس کا فرشتوں رسولوں پر ایمان، اس کی ایک ٹیڑی پیسے کے برابر حیثیت اور قیمت نہیں ہوگی، وہ نہیں چلے گا آج، وہ نہیں چلے گا آج دنیا میں۔
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اور میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء کی بعثت کے بعد اسلام، امام الانبیاء کی بعثت کے بعد اسلام نام ہے صرف اللہ رب العالمین کی وحی کا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اتاری ہے۔ میں نے کہا امام الانبیاء کی بعثت کے بعد، آپ کی بعثت سے پہلے جو موسیٰ نوح علیہ السلام کے پاس دین تھا، اس کا نام بھی اسلام تھا۔ جو ہود علیہ السلام کے پاس دین تھا، اس کا نام بھی وہ بھی اسلامی تھا۔ جو باقی نبیوں کے پاس اسلام تھا، سارے نبیوں کا دین